بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات آپ سب کے سامنے آیا ہے. کیا پاکستان بحران کی جانب گامزن ہے یا پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک زور جاری ہے, زور و شور سے جو ہے پاکستان کی تشہیر منفی انداز میں کی جاتی ہے, اور یہ آج کا نہیں کئی سالوں پر محیط ایک دورانیہ ہے جو چلتا رہتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. پاکستان کے موجودہ حالات کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کا بہت اہم رول رہا ہے. ماضی کی میں اگر نظر دوڑا جائے تب بھی اور آج بھی اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد میں ریمیٹنس یعنی زر مبادلہ پاکستان کو بھجواتے ہیں, اور اس کی مالیت تقریباً اس وقت $22 کروڑ سے زیادہ ہے. کیا واقعی میں پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے جو بین الممالک میں بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, یورپ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, اگر زر مبادلہ کے ذخائر بھیجنا بند کر دے تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ کیا اوورسیز پاکستان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں موجود عوام کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے؟ کیا اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کو بحران سے نکالنے کے لیے وہ اپنا کردار صحیح طرح ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان تمام پہلو پہ نظر دوڑائیں گے اور پاکستان کی جو سیاسی تناظر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ آج ہم نے بہت ہی خوبصورت ایک گلدستہ تشکیل دیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پینل کو انٹروڈیوس کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اکبر ورائی صاحب, فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف GTA کینیڈا کے. اکبر بھائی ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو. ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ طاہر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جنرل سیکرٹری کینیڈا کے ہیں. راؤ بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ. آپ نے ہمیں بڑا پریشیس ٹائم دیا اور ایک فون پہ آپ یہاں پر آ گئے. تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا مجھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کال پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ جناب سہیل ورائی صاحب. سہیل صاحب ویلکم ٹو اوور شو فیس ٹو فیس ود محبوب شیخ. تھینک یو سو مچ یار, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں موقع دیا اپنا موقع بیان کرنے کے لیے. میں آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب مہمانوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. پاکستان کے موجودہ حالات میں سیاسی تناظر کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی حکومت ہے. تو میں سہیل صاحب سے ہی بات شروع کرتا ہوں. سہیل صاحب یہ بتائیے گا ایز اے پریزیڈنٹ اوورسیز پاکستان جو آپ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے کینیڈا کے اندر, کیا آپ کی حکومت 5 سالہ مدت پوری کرے گی؟ انشاءاللہ ضرور مدت پوری کرے گی. اور جو سچویشن ہے اس وقت ملک کی, اسپیشلی آپ نے سٹارٹنگ میں سن رہا تھا, آپ نے ڈیفالٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور اکانومی کے حوالے سے بھی, میں سمجھتا ہوں پوری بھی کرے گی اور کرنا بھی چاہیے. ایک جو سیاسی مستحکم جو پوزیشن ہے وہ ملک کے اندر ہونی چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ پوری کرے, اور عوام کو اور پارٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسی طرح جس طرح یہاں پہ سب پارٹیز کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب سلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور پوری کرے گی. اچھا, 5 سالہ حکومت میں آپ کے اتحادی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور یہ اتحاد ماضی میں بھی ہم نے بہت سارے الیکشن کے موقع پر بھی دیکھا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور ماضی میں جب عبوری حکومت بنی تھی اس وقت بھی دیکھنے میں آیا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور کیا ہے, وہ کس سمت میں جا رہی ہے اور کیا معاشی پلان ہے اس کا؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کویسچن کیا, تھینک یو سو مچ. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آلویز جو پاکستان کے بہتری میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ساتھ ضرور وہ پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں. اس لیے ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. باقی الیکشن کے دوران یا الیکشن کی پوزیشن میں ہم لوگ آتے ہیں تو پھر ان کا اپنا موقف ہوتا ہے, ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. ہم اپنی جمہوری سوچ رکھتے ہیں, وہ ایک اپنی رکھتے ہیں. تو آگے آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس پلان کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں گورنمنٹ دی گئی 16 منتھ کی, جب خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہوئے, تو اس میں بھی یہ بڑے زور شور سے یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن ہماری قیادت نے بڑی فہم و تفہیم سے اس کا مقابلہ کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا, نہ کہ یہ کیا بلکہ جو میکسیمم ہمارے وسائل تھے اس کے اندر ڈلیور بھی کیا. اور ہمارے اس وقت وزیر خزانہ جناب اشاق ڈار صاحب جو تھے, انہیں بڑا کلیئرلی یہ واضح پیغام دیا تھا, آپ کے ریکارڈ میں ہوگا, آپ ٹی وی چینل سے لے سکتے ہیں, میں بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر IMF ہمیں مدد کرے
یا نہ کریں. انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہماری پالیسی اور ہماری سوچ اس طرح مستحکم ہے, ہم پاکستان کو اس بحران سے لے نکلیں گے, اور تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا ہم لے نکلے تھے. اور اب کی بات جو آ گئی, آپ ابھی دیکھیں ہمارے پاس گورنمنٹ آئے ہوئے جسٹ میکسیمم 2 منتھ ہوئے ہیں, تو اس میں ہی پوزیشن دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے کتنی انٹرنیشنل کمیونٹیز جو ہے ان کو ہم نے انگیج کیا ہے, کس طرح سعودی عربیہ کی جو بزنس کمیونٹیز ہیں, بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, انہوں نے کس طرح پاکستان کو وزٹ کیا اور بڑا اعتماد انہوں نے اس بات پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ وہ ابھی جلدی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں. اور IMF کے ساتھ ہمارے جو ہے معاہدہ وہ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ جو ایک اتحادی گورنمنٹ چاہ رہی ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے سلسلے میں, انشاءاللہ اس کو ہم لے کر آگے چلیں گے. اور ابھی اگر آج کی رپورٹ آپ دیکھیں محبوب صاحب, تو اس میں بڑا واضح کلیئر نظر آ رہا ہے کہ 9 سے لے کر 13-14% آج تک GDP میں اضافہ ہوا ہے, اور جون کے اینڈ تک 2% اور ہونے جا رہا ہے. یہ آج کی آپ رپورٹ دیکھیں. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر اساد ڈار صاحب, وہ آج بھی چائنا میں موجود ہیں, اور وہاں پہ ان کی جو میٹنگز چل رہی ہیں وہ بھی میں تھوڑی سی آپ سے چاہتا ہوں کہ شیئر کروں, اس لیے کہ وہ ہمارے لوگوں کو, آپ کے سننے والوں کو پتہ چل سکے کہ وہ انہوں نے بڑی سکسیسفل میٹنگ جو ہے وہ MCC کمپنیز کے ساتھ آج کمپلیٹ ہوئی ہے, اور اس بات کا کمپنی نے جو ہے وہ وعدہ بھی کیا ہے, اور وہ بہت جلدی وہ پاکستان میں ہمارا جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ, اگر اس کو پراپرلی پیچھے سے بیک اپ ملا اور انہیں ڈسٹرب نہ کیا گیا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں بالکل حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور پنجاب میں اسپیشلی جو ہماری CM بیٹھی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ, ان کا تو کام آپ کے سامنے ہے. اچھا, میں بات کروں گا راؤ طاہر صاحب سے. راؤ صاحب آپ اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کی, آپ کی پارٹی, تو آپ کے خیال میں جو معاشی اقدام کے طور پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, وہ صحیح سمت کی جانب کا گامزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. جیسے کہ اگر آپ مثال لیں, جگمیت سنگھ کی جو NDP ہے یہاں پہ, وہ ٹروڈو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ہمارا ایک اپنا منشور ہے, ہمارا ایک اپنا پروگرام ہے, اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. لیکن ان پرنسپل, ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا ڈیموکریسی, لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, ہم ان کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ملک ایک بار بار الیکشنز کا متحمل نہیں ہو سکتا. بار بار ہم اس میں پولیٹیکل ٹرمائل ہے, اس میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن آف کورس اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں معاشی طور پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر کوئی بندہ یہ ڈینائی کرے. لیکن ہمیں ایک بڑے پیشنس کے ساتھ, بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, ایک براڈ کنسنسس کے ساتھ لے کے ہمیں چلنا پڑے گا. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے, صدر زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک بہت ایکٹیو رول ہے. اگر آپ میڈیا کو فالو کرتے ہیں, پاکستان کی ڈیلی ان کی ملاقات جو ریجنل پاورز ہیں, کبھی چائنا کا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے, کبھی آذربائیجان کا مل رہا ہوتا ہے, کبھی باقی سینٹرل اسٹیٹ سے مل رہا ہوتا ہے. ابھی پریزیڈنٹ زرداری کی دعوت پہ پریزیڈنٹ آف ایران آئے تھے پاکستان, انہوں نے بڑا تفصیلی دورہ کیا. وہ لاہور بھی گئے, وہ کراچی بھی گئے, ان کی بڑی ملاقاتیں ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل طور پہ پاکستان مضبوط ہو, اور چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات PTI کی حکومت نے جو خراب کیے تھے, اور جو CPEC کو رول بیک کیا تھا, اور بہت سارے مسائل تھے, ان کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور ایران کے ساتھ مل کے ہم چلیں. اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بہت چاہتے تعلقات ہیں, ان کے ساتھ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو رہا ہے. یس, مشکل حالات ہیں, لیکن ہم اوور آل دیکھا جائے تو ایک بڑا پیشنس کا کام ہے. اس کے لیے قوم کو کنسنسس چاہیے. ہمیں جو افواہ بازی ہے جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں, جو کہ ملک تباہ ہو گیا, وہ پہلے بھی جیسے وڑائچ صاحب, انہوں نے بھی سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی پلس پیپلز پارٹی کی, ہم ویسے اس وقت بھی پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں تھی, کہ جی سری لنکا بننے والا ہے, ڈیفالٹ ہو جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے. کچھ لوگوں کی واقعی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. ان کا وہ کہتے ہیں کہ اپنا مفاد ان کا آگے ہے, ملک کا مفاد انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے, اور ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے. دیکھیں, میں ایک مثال دیتا ہوں.
इंडिया की और चाइना की, उनके भी इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट हैं, उनकी भी जैसे पाकिस्तान के साथ उनकी डिप्लॉयमेंट रहती है, इंडिया की फौजें वहां पे डिप्लॉय हैं, वहां पे बड़ा उन पे बजट लग रहा है इंडिया का, उनकी झड़पें होती रहती हैं, लेकिन उनकी ट्रेड अलग चल रही है। ठीक है, अगर पीटीआई के इख्तिलाफात हैं सियासी, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको लेट द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, आप उनको अपनी जगह पे रखें, उनका आपका मौक़िफ़ है, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस आपको चार्टर ऑफ मईशत की भी जरूरत है, हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी जरूरत है, मुल्क आगे बढ़े, मुल्क का मफाद सबसे आगे होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत जुल्म सहा है, जनरल ज़िया के ज़माने में भी, मुशर्रफ के ज़माने में भी, लेकिन हमने कभी इदारों के खिलाफ ना कभी बात की है, ना हमने इदारों के खिलाफ कभी गए हैं, ना हमने मुल्क के खिलाफ की है। हमने मार्शल लॉ दौर में भी इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया, हमने बल्दियाती इलेक्शन हुए 83 में, 1971 में हुए, हमने उसमें भी हिस्सा लिया। हमारा डायलॉग हुकूमत के साथ जारी रहता है, लेकिन जो इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी चाहिए कि वो एक कौमी धारे में शामिल हो, वो हुकूमत को सपोर्ट करे, और जो कंसेंसस है वो एक मैसेज भेजे अवाम को और बैरून मुल्क को कि हम जो है इकट्ठे हैं और मुल्क की सालमियत पे कोई समझौता नहीं करेंगे। जी अकबर भाई साहब, क्या कौमी धारे में शामिल होने की तैयारी हो रही है, या खान साहब के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने आज इमरजेंसी में कॉल की और सारे दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात भी हुई। आपने सबसे पहले सवाल पूछा था सुहेल वड़ाइच साहब से कि आप अपने मंशूर, मैनिफेस्टो, उसके मुतल्लिक और पार्टी की पॉलिसीज़ के मुतल्लिक और पाकिस्तानी माशी और सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक, देखें वो स्किप कर गए हैं। मैनिफेस्टो उनका क्या है ना आपको पता चला, ना इनको ना मुझे। हमें पार्टी पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। हमारा वाज़िया एक मैनिफेस्टो है, जैसे जितना अगर मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से मैं जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर की जाती थी और ये लेफ्टिस्ट कहलाते थे, राइटिस्ट कहलाते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और फिर जो है ना वो एक सोशल वेलफेयर की बात करने वाली, एक इस्लामी वेलफेयर स्टेट की बात करने वाली पीपल्स पीटीआई आ जाती है। अब इसमें हमारा मैनिफेस्टो, हमारी पॉलिसीज़ वाज़ेह थी, हमने डिलीवर किया। जैसे वड़ाइच साहब रेमिटेंस की बात कर रहे थे, तो हमने हाईएस्ट रेमिटेंस पाकिस्तान के, वो ये भी एक याद रखने की बात है कि उस वक्त कोविड था, ड्रोन अटैक हुआ करते थे। खान साहब जब हमारी गवर्नमेंट हुई, इंडिया ने अटैक किया, कोविड आया और मुश्किल तरीन हालात पाकिस्तान के जो पीटीआई गवर्नमेंट के होते हुए फेस किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। अब आ जाते हैं कि मौजूदा सिचुएशन, जैसे कि भाई ये पीटीआई का एजेंडा नहीं है। ये जब मैं 2005 से एक जो है ना वो शोशा निकल आया था कि 2015 में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, उस वक्त तो पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आई थी, पावर में भी किसी जगह पे वो सूबे में नहीं थी। ये बातें 2015 से आगे अब 2025 आने वाला है, और जो बातें वो हुआ करती थी या जो खदशात खान साहब पेश कर रहे थे, क्या वो कहते हैं कि आवाज़ हलक को नाकारा खुदा समझो, क्या कश्मीर के हालात देख के आपको लगा नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो किस तरफ चल रही हैं, हालात किस तरफ ये पीटीआई के पैदा किए गए हैं। वहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन, आटा, इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह के मसले वहाँ पे आ गए हैं, इंडिया ने इसको किस तरह अपने नज़रिए से पेश करना शुरू कर दिया है। और हम कह रहे हैं कि भाई अपने जो है वो मुल्क में जो है वो इस वक्त सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है जनाब। IMF ले लें, वहाँ पे मदद के लिए हम जाएं, हम कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। हमने जिक्र कर दिया राव साहब ने कि भाई ईरान से जो है वो प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने पाकिस्तान में आके ऐसा किया, पाकिस्तान में आके उन्होंने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, हमारे पाकिस्तान की नहीं की। और फिर आज का देखें, उन्होंने 10 साल के लिए चाबहार का जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है और उसमें वो कंट्रोल करेंगे, यानी कि आना पाकिस्तान का फ़ायदा उनका, वो इंडिया से उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब के डेलीगेट आया, वहाँ पे PMLN गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट जो है ये प्रीपेड ही नहीं थी, और वो भी सारे जो है वो प्रोजेक्ट अभी उस तरह वो साइन नहीं हुए। वादे किए जाते हैं जब गवर्नमेंट आई, क्योंकि इतना अरसा हो गया 2022 से लेकर आप आज तक देखें 2 साल, पिछले 2.5 साल जो निकल गए हैं, इस मामले में पाकिस्तान कितने % नीचे गया है।
بے روزگاری بڑھی ہے, لوگوں میں جو ہے وہ اعتماد کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے انصاف نہیں ملتا. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک بیسک رائٹ ہے ووٹ کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کیا جانا, وہ رائٹ ہم سے چھین لیا گیا. پیپلز پارٹی ہو, پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہو, پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ ہو, ان کا رائٹ بنتا تھا کہ بھائی جو پارٹی سب سے پاکستان پاپولر ووٹ لے کر آئی ہے, یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے برابر نہیں ہیں. وہ ہائیسٹ جو ہے وہ مورال گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. خان صاحب کو کس جرم کی سزا میں اندر رکھا گیا ہے؟ ہم پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ دیکھیں, وہ ایک محب وطن, جب وہ ایک سپورٹس پرسن تھا, جب کرکٹ کھیلتا تھا, اس نے پاکستان کو ایک پرائیڈ ورلڈ کپ کی صورت میں لے کر آیا. فلینٹروپسٹ کے طور پہ اس نے پاکستان میں شوکت خانم نمل جو ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے, اس نے بہت ساری اس کی قربانیاں ہیں جو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ایسا شخص اس پہ الزام لگا دینا کہ یہ محب وطن نہیں ہے, اس کے جو پارٹی ورکر ہے یہ محب وطن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے جناب. آپ ان کا حق جو ہے وہ ان کو دیں, ہم نہیں ان کو جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی, جو آپ کا حق ہے آپ اپنا لیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, بات کو مختصر کرتے ہیں, کیا خان صاحب کے بغیر پاکستان ترقی کی جانب گامزن نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کی عوام نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کی عوام جو 70% اس ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے, اس کی ایک آواز پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ نے باہر آنا ہے, آپ نے 8 فروری کو باہر آنا ہے, ووٹ کرنا ہے. عوام آتی ہے, ووٹ کرتی ہے, کدھر 45 سے 47 جو ہے نا وہ فارم میں تبدیل کر کے گورنمنٹ کسی اور کو تھما دی جاتی ہے. جب آپ بے انصافیاں کریں گے, جوڈیشری جس کا کام ہے کہ انصاف جو ہے وہ ایک, آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو جو ہے وہ یہ بتائیں کہ آپ خلفائے راشدین, موجودہ جو چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جو جوڈیشری سسٹم ہے, جی آپ اس سے ہم سیٹسفائی نہیں. جی جی بالکل نہیں. چلیں سہیل بڑائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. اکبر بڑائی صاحب نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ماشاءاللہ معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں, ایران کے جو ہے وہ بھی دورہ ہوا صدر کا. محمد بن سلمان نے اپنا جو ہے وہ دورہ پاکستان کیوں ملتوی کیا, کیا وجوہات تھی؟ سر وہ دیکھیں کچھ گورنمنٹ لیول پہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ایک ہمارے جیسے اکبر بھائی کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے کہ وہ میں سن رہا تھا, جتنی مجھے آواز آ رہی تھی کہ وہ تکے کے ساتھ چلتی ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. گورنمنٹ لیول پہ تو کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مینیج ہونی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ڈیسیژن جو ہے کسی ایک اتنے بڑے کسی بھی کنٹری کا جو کنگ ہے اس کا آنا, اس کے اندر وہ آئے گا کس مقصد کے لیے, پاکستان اسے کیا لیں گے کیا دیں گے, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری مینیج کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے کٹ آف میں ہو گیا تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر آج کی ڈیٹ میں آپ فارن منسٹری کے ٹویٹ پہ جائیں یا ویب سائٹ پہ جائیں گے تو چائنا کی بہت بڑی کمپنی جو ہے انہوں نے ایگریکلچر اور مائننگ انرجیز کے جو سائنز ہیں وہ کیے ہیں. جیسے اپنے اکبر بڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بس وعدے کیے جا رہے ہیں, کام نہیں کیے جا رہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ابھی اوپن کر کے دیکھ لیں کہ کیا جو ہے وہ چینج آئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کی قیادت کے اندر. تو اب میں واپس اس بات پہ آتا ہوں جو ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے جو ہے حالات خراب ہوئے. بھائی لاسٹ 16 منتھ کے اندر تو ہم نے وہ جو آپ کا کیا ہوا تھا اس کو سمیٹتے رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اکبر بھائی, اگر آپ پیچھے جائیں تو اس کے پہلے جائیں, اپنی پی ٹی اے کی گورنمنٹ سے پہلے جائیں تو آپ اپنا اس کے گیس کی پرائس دیکھیں, اپنی فوڈ کی پرائس دیکھیں, اپنا چاول آٹا دال اس کی پرائسز دیکھیں. آپ یقین کریں 56 روپیز 75 روپے اور 69 روپیز کا جو لیٹر پیٹرول تھا پر لوگ لے رہے تھے اس وقت. تو میاں صاحب کو بھی جس طرح فارغ کیا گیا اور جس ایک منصوبے کے بعد, تو میں اس بات کو تو لے کے آگے نہیں چلنا چاہ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے. آگے پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کی ساری پارٹیاں اور عوام پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں, اپنے اداروں اپنے ملک کے مفاد کے لیے سوچیں. اب کسی بھی دوسرے کنٹری کے کوئی لیٹر وغیرہ نہ لکھیں ڈیفالٹ کرنے کے یا اس طرح کی چیزیں. دیکھیں پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو جب پاکستان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب مضبوط ہوں گے. تو
ان کو ورک کرنے دیں, کام کرنے دیں. اگر یہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پاکستان کے عوام کو یہ ڈیسیژن کرنے دیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ان کو ووٹ نہ کاسٹ کریں. تو دوسرا جو اکبر وڈائی صاحب نے کہا کہ ان کی جو تھی اپنی کافی ان کو سیٹس ملی تھی, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے جتنی مجھے آواز آئی ہے. تو یہ دیکھیں, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کی ہے, اور ہمارے پاس جو میجارٹی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ, ہم ایک لیگل وے سے, ایک پارلیمانی طریقے سے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہم نے کوئی چیز چھینی نہیں ہوئی, کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے نہیں. آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. جو ہمارے پاس تھا اس وسائل کے اندر ابھی ہم کام کر رہے ہیں. جیسے راؤ صاحب نے کہا کہ اپنا دیکھیں, میرا خیال 8 سال یا 10 سال کے بعد ایران کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے ہیں. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور اوورسیز کے لیے اسپیشلی محبوب صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ضرور انشاءاللہ بات کروں گا. ہم آتے ہیں اس ٹاپک پہ سر صاحب, اس ٹاپک پہ آتے ہیں. میں ذرا جب تک راؤ صاحب سے ایک سوال کر لوں گی, آپ کے اتحادی بھی ہیں لیکن حکومت کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. وزارتیں پیپلز پارٹی کیوں نہیں لے رہی یا کیوں نہیں دی جا رہی, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں جی, یہ پارٹی کا, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم نے جب الیکشن ہوا 8 فروری کو, اس وقت ہم نے اپنا ایک منشور پیش کیا. اس میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا, ویسے بڑا ڈیٹیل تھا, لیکن 10 نکاتی معاشی منصوبہ, ہم نے معاشی پروگرام پہ الیکشن لڑا. اور ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہے ہماری. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں حکومت میں شامل نہیں ہونا, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. کل کو فیصلہ چینج ہو سکتا ہے, میں پریڈکشن نہیں کر سکتا. وزارتیں ملیں گی تو لے لی جائے گی. نہیں, ملنے کی بات نہیں ہے, وہ دینے کے لیے تیار تھے پہلے بھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسا ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وزارتیں ملے گی تو ہم لے لیں گے, اور وہ انکار کریں اور ہم لے نہیں رہے. یہ ہمارا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم نہیں کریں, کیونکہ ہماری سندھ میں حکومت ہے, ہمارے بلوچستان میں حکومت ہے, ہمارے پاس NFC ایوارڈ کے ذریعے پیسے آتے ہیں. ہمارا جو اپنا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ ہم اس میں بہت اچھے طریقے سے سندھ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں ابھی حکومت ملی ہے, انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈیلیور کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں, تاکہ ملک کا ایک آئینی اور جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس پہ ہم ایک اپنا انفلوئنس رکھ سکیں. لیکن چونکہ اکثریت ان کو ملی ہے, مسلم لیگ نون کو ملی ہے, یہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈیلیور کریں, کیونکہ جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ میجورٹی پارٹی کا ہوتا ہے. تو دوسری بات میں جو وڈائد صاحب نے, اکبر وڈائد صاحب نے جو بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہم کبھی دروازے نہیں بند کرتے اپنے, اور سیاسی قوتوں کی, سیاستدانوں نے آپس میں جو ہے نا رابطے رکھنے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے جو آزاد اراکین جیتے ہیں جو PTI کی سپورٹ سے 92 تھے, ان کے ساتھ ہم نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہم نے ان کو دعوت دی کہ اگر آپ حکومت بناتے ہیں ہم آپ کو بھی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں, جیسے ہم مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا کہ جی میں سیاسی جماعتوں سے نہیں کروں گا, اگر میرے مذاکرات کروں گا تو میں عاصم منیر سے ہی کروں گا. ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ میں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں طالبان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, میں آرمی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. جب آرمی کا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ رول نہیں ہے, تو آپ ایک الیجیٹیمیٹ جو پرسنالٹی ہے فرام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو, وہ ایک لیجیٹیمیٹ آرمی چیف ہے, ان کا ڈیفینس کے ساتھ تعلق ہے, آپ ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں اور کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ان کا, میں بازی میں جانا نہیں چاہ رہا, تو بحث دوسری ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے, وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اگر سیاسی جماعتوں میں ڈائلاگ, گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہوگا اور ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اٹھالتے رہیں گے, میں ان کے بارے میں بات کرتا رہوں گا, انہوں نے ماضی میں کیا کیا, ہم نے کیا کیا, اس نے وہ, نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے. اگر پاکستان کے سیاستدان, سیاسی طبقہ اوورآل وہ دیکھیں, سپیس بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے مقابلہ کر رہا ہوں, میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ٹانگیں کھینچ کے آپ کا قد چھوٹا کروں. اگر میں اپنا قد بڑا کر لوں گا تو مجھے سپیس مل جائے گی اور آپ خود بخود چھوٹے ہو جائیں گے. اگر سیاسی قوتیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ فوج کا عمل دخل نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سیاست میں نہ ہو, لیکن اس کا ذریعہ ہے آپس کا ڈائلاگ, اپنے آپ کو مضبوط کرنا, نہ کہ لڑنا. اب GHQ پہ حملہ کر کے آپ ان سے سپیس نہیں لے سکتے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کر کے, سیاسی ڈائلاگ کر کے, اپنے آپ کو سٹرینتھن کر کے, اتحاد پیدا کر کے لے سکتے ہیں. عمران خان صاحب تو آج بھی نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کس قصور میں جیل ڈالا گیا, میں کہتا ہوں آصف زرداری صاحب کو 14 سال کس جیل میں ڈالا گیا, یہ اسی میں ڈالا گیا ہے.
मैं कहता हूं कि इमरान खान को उन्हीं केसेस में डाला गया जिन केस में जरदारी को डाला गया था। हाँ, अगर जरदारी के खिलाफ सच्चे केस थे तो इमरान खान के खिलाफ भी सच्चे केस हैं। आप माफी मांगे, उनसे कहें कि हम गलत बात करते रहे हैं। जरदारी साहब को जो 14 साल जेल में रखा गया, इमरान खान के जमाने में जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, 6 महीने नैब की कस्टडी में रखा गया, फरियाल तारपुर को रखा गया, खुर्शीद शाह को 2 साल रखा गया, उन पर माफी मांगे, हम आज भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेबी डॉल में सोने दी तो दुनिया पित्तल दी, कि हम अच्छे हैं बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब करप्ट हैं। जरदारी नवाज शरीफ से भाई आप मानते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट का रोल मानते हैं, इस्टेब्लिशमेंट मनूवर करती है, तो क्या माजी में धांधली नहीं हुई थी? 2018 में भी आज आर्मी चीफ उन्होंने कल डीजीआई सर पे आईएसपीआर ने भी कहा है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, वो पीटीआई के फेवर में हुई थी, वो इसलिए अच्छी लगती है उनको। पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के फेवर में हराया गया। हमेशा गुलाम इसाक खान के जमाने में 2 दफा असेंबलियां तोड़ी गई। मुशर्रफ के जमाने में इमरान खान साहब उनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, पोलिंग एजेंट थे उनके रेफरेंडम में, पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी मिली थी, पैट्रियट बना के उनकी अक्सरियत को तोड़ा गया। उस वक्त तो कोई नहीं बोले थे, सारे सिर्फ अपना अपना दुख होता है किसी को। हाँ, जब आपका सबका दुख अपना दुख लगेगा उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा। सब इसका मतलब है अवाम में शऊर बेदार हो गया है। ये बात कर रहे हैं 14 साल आसिफ जरदारी साहब भी जो है वो कहते हम मुशक्कत उन्होंने काटी, जिस तरह इमरान खान पे इल्जाम है उसी तरह के इल्जाम थे। जी महबूब शेख साहब, देखिए यहाँ पे इमरान खान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मुल्क छोड़कर भागे नहीं है, वो पाकिस्तान में सारे मुकदमात फेस कर रहे हैं। और रही बात जो इन्होंने बातें जो है ना कि पहले मैं उसी पे आता हूँ कि आपने जो पहला सवाल जो है ना वो सुहेल बड़ाई साहब से पूछा था कि उनका जो मंशूर मैनिफेस्टो उन्होंने करना क्या है, उस पर वो फिर वो नहीं बताया उन्होंने, और बातों को आगे जो है ना वो लेकर जो है ना वो चलने की जो कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको इमरान खान उसका मकसद ही नहीं है, उसका मोटिव ही नहीं है कि इक़्तिदार के लिए जो है वो अपने प्रिंसिपल से पीछे हट जाएं। हमारा मकसद जो है ना वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना नहीं है। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, जो बेसिक राइट्स हैं एज ए ह्यूमन, एज ए पाकिस्तानी, हमें वो बेसिक राइट पाकिस्तान में मिले। ये कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो है वो मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, अवाम का जो एक मैंडेट है वो चोरी करके किसी दूसरे को ना दिया जाए। मुझे मेरे दोस्त हैं, राव साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह को हाज़िर नाज़र ये भी कह दें, वड़ाई साहब भी अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कह दें कि ये जो मैंडेट मिला है इनको 45 के मुताबिक मिला है या 47 फार्म के मुताबिक मिला है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा किसी तरह से भी करें तो ये कितने पीछे हैं पीटीआई के पॉपुलर वोट से। इसके बावजूद जो राइट था वो तो यही था, जो बड़ी पार्टी है उसको कॉल किया जाना चाहिए था, गवर्नमेंट फॉर्म करती। लेकिन इसके बाद उसको क्या किया, पीटीआई का लीडर जो है वो जेल में डाला गया। पीटीआई के जो 9000 कारकुन हैं वो इलेक्शन से पहले जो मेन जो लीड पे थे उनको जेल में डाल दिया गया। मुकदमात, कॉन्फ्रेंसेस बाय फोर्स करवाई गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। औरतें, बच्चों, बूढ़ों, उनकी वीडियोस नाजेबा बनाकर इन्होंने वो पाकिस्तान की अखलाकियात में जो गंद घोला है वो हम कैसे धोएंगे। और फिर इसके बाद आप देखें जिनका काम है जी आते हैं सर, आप अपने टाइम पे लीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी बात जो है ना वो टाइम पे आएगा जरूर कीजिए। फिर इसके बाद ये कि अवाम निकलती है बाहर, इसके बावजूद कि उनका लीडर होता है उसके जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा सिंबल ले लिया जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम मैसिव जो है वो निकलती है और उस लीडर की कॉल पे लब्बैक कहते हुए अपना जो बेसिक राइट है वो इस्तेमाल करती है। अफसोस की बात है कि जो हमारे अदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट, जो सब ये इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने अपने लीडर जो है वो उनकी जानों का जो है वो सौदा किया और उसी एस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने टेके, अपने शोल्डर प्रोवाइड किए और हक और सच का साथ नहीं दिया। आज हमारी बारी कालीन की, ये तो सर्कल है भाई, चलता रहेगा। और रही बात कि भाई आपने जब से गुनाने की शुरू की, पीटीआई का उस वक्त क्या वजूद था? जब 91 से लेकर आप इलेक्शन को देख लें, 2.5 साल के बाद करते रहे तो ये इमरान खान करवाता रहा।
یہاں پہ 2.5 سال کے بعد الیکشن کی روایت جو ہے وہ ایک آیا ہے, 5 سال الیکشن پورے نہیں ہوئے, اور اگر آج تک جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر 5 سال پورے نہیں کر پایا, وہی ریت جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے اس وقت جو بھی ہے, اگر انہوں نے ڈائلاگ کی بات جو شروع کر رہے ہیں کرنی ہے تو بھائی ان کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. وہ کیسے ختم ہوگا؟ ایسے نہیں ختم ہوگا. الیکشن ہوگا, پارٹی کا ورکر آزاد امیدوار ہے, اس کو کاف لیگ سے ملوا دیں, اس کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیں, اس کو نون لیگ میں شامل کروا دیں, ان کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہرا دیں اور مینڈیٹ چوری کر کے تو ایک ان لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر دیں. ایسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھے اور پھر آپ کہیں کہ بھائی عمران خان بات نہیں کرے. کیسے بات کرے بھائی؟ آپ نے تو ہمارا مینڈیٹ ہی چھین لیا, آپ نے ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں, ہمارا جو سمبل ہے وہ چھین لیا. ہم آپ سے بات کرنے کے تیار ہیں, پہلے آپ اپنا جو ہے وہ مینڈیٹ ہمارا وہ تو واپس کریں, اور پھر اس کے بعد آگے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کریں, اور پھر بڑی بڑی باتیں کریں کہ کس نے کیا قربانیاں دی ہیں. اچھا, بات کو مختصر کرتے ہیں ناظرین, بس ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہمارے ساتھ جو موجود پینل ہے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے اپنے جذبات کا. ایز اے جرنلسٹ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم سب کا موقف سنیں, اور ان کا موقف جو ہے وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن ایز اے اوورسیز پاکستانی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان سے باہر, چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, جب وہ پاکستان کی جانب نگاہ دہراتے ہیں تو انہیں وہی مفلسی, وہی غربت, وہی چیزیں نظر آتی ہیں. ہم اپنی عوام جو وہاں موجود ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس وقت جی ٹی پی کیا ہے اور اس وقت معاشی صورتحال کیا ہے. اس کو سروکار اس بات پہ ہے کہ کیا مجھے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, روزگار مل رہا ہے, علاج مل رہا ہے, میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل رہی ہے, اور اس میں ہم اوورسیز پاکستانی کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایز اے اوورسیز پاکستانی یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنی ملک اور قوم کے لیے تن من سے جو ہے ان کی مدد کریں, کیونکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کر لیں لیکن آپ کی پہچان پاکستان ہے. میں سہیل ورائی صاحب سے کہوں گا, سہیل صاحب بالکل 2 لفظوں میں بتائیے گا کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی. سر, آپ کا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, میں تو تھوڑا سا یہ ضرور بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے اپنا پروگرام اوورسیز بھائیوں کے لیے بتایا, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. جی ضرور, انشاءاللہ سہیل صاحب, انشاءاللہ اس کو ضرور آگے اور کنٹینیو کریں گے اس کا سیکنڈ اس پہ. اس وقت ہم چاہیں گے کہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت وقت ہو چکا ہے, صرف یہ بتا دیں کہ 1 منٹ کے اندر کہ ہم ایز اے اوورسیز پاکستانی پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو, ملک اور قوم کو اپنا کردار کیا ادا کریں جس سے ملک اور قوم میں خوشحالی پیدا ہو. ٹھیک ہے جی, میں ایک تو بات ضرور چلو تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کرتا جاؤں گا کہ اگر میرے بھائی جیسے اکبر صاحب بات کر رہے تھے وہ تھوڑا 2018 کا بھی کہہ دیتے تو ذرا مجھے اچھا لگتا کہ یہ جمہوری سوچ رکھتی ہے یہ پارٹی. یہ مذاکرات آج بھی انہی کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہی ہے جب ماضی میں بھی جن کے ساتھ انہوں نے کیے تھے. یہ سیاسی پارٹی کے ساتھ جیسے راؤ صاحب نے کہا یہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ آگے آتے ہیں, ہمارے جو اوورسیز کے بھائی ہیں ان کو اس بات پہ بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اپنے پاکستان کو سپورٹ کریں جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے اور ماضی میں ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, آپ یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی. اگر آپ میاں نواز شریف کی قیادت لیڈرشپ کے اندر جو پاکستان کے اندر کام ہوئے وہ نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. اب میں گنوانے لگوں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہم اوورسیز کے اندر جو ہم تبدیلی لا رہے ہیں, اپنا ہمارے اوورسیز کے پریزیڈنٹ ہیں جو اسحاق ڈار صاحب, ان کی لیڈرشپ کے اندر, اور ملک امجد صاحب ہمارے چیف کوآرڈینیٹر, اور جو تنویر صاحب جنرل سیکرٹری, تو وہ ضرور میں پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ ضرور. پاکستانیوں کے لیے ہم 1 ونڈو سرمایہ کاری کی سہولت لا رہے ہیں فیوچر کے اندر, مخصوص امیگریشن کاؤنٹر لا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کورٹس ہیں, اسپیشل کورٹس جو قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف جو ایکشن ہونے کے لیے خصوصی قومی بچت ایک اسکیم لا رہے ہیں اوورسیز بھائیوں کے لیے. آن لائن بائیو میٹرک تصدیق جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ یہ تھوڑا سا ٹائم دیں ہمیں, انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کریں گے. سہیل صاحب تھینک یو سو مچ. اس سے زیادہ جو ہے وہ آن لائن جو ہمارے دستاویزات ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں, ان کی تصدیق کی سہولت جو ہمیں ادھر ادھر گھومنا پڑتا ہے تو وہ نہ ہو. کافی چیزیں ہیں, اگر آپ مجھے موقع دیں ضرور آپ سے اس پہ بات ہوگی. انشاءاللہ میں ضرور وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری آواز اوورسیز بھائیوں کے کانوں تک پہنچے کہ کس طرح ہماری لیڈرشپ اوورسیز کے لیے سوچ رہی ہے. اور پورا ہمارے یہ منشور کے اندر شامل تھا, اور پارلیمنٹ کے اندر ہم نے سیٹیں بھی اس میں مخصوص کی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ آئیں گی. اور وہی لوگ ہم جس طرح میں اپنی آواز خود اٹھا سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کر, اسی طرح انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائیں گے.
تو دیکھیں یہ جو ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، آپ دعا کریں اور پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کے لیے بہتر سوچیں گے. اور میں پی ٹی آئی والے بھائیوں دوستوں کو، ان کی لیڈرشپ کو بھی اس پہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں، آئیں مل کر پاکستان کو آگے بڑھائیں، آئیں مل کر پاکستان کو مضبوط کریں. بہت شکریہ جی. راہل طاہر صاحب. جی بالکل، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا وڑائد صاحب کی کہ پاکستان کی حکومت بھی اوورسیز کے لیے کام کر رہی ہیں، اور کافی پروجیکٹس جو ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے بایو میٹرک کی تصدیق کا، اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ تو الحمدللہ بہت پہلے سے ہی شروع ہو گیا، ابھی آن لائن بننا، آپ نائک آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں، پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ڈیجیٹلائزیشن سے ہی سہولتیں آئیں گی، پہلے مینول چیز ہوتی تھی. دوسرا جو میرا جو اوپینین ہے وہ بالکل پارٹیوں کے سے میں بالا تر ہو کے بات کروں گا. اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستان کا امیج پاکستان سے باہر اچھا کریں. جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کے کردار میں جھلکنی چاہیے، پاکستانیت آپ کے کردار میں جھلکنی چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک مسلمانیت آپ کے کردار میں جھلکنی چاہیے، نہ کہ باتوں میں، نعروں میں. جو یہاں پہ تماشا کھڑا کیا ہوا ہے روز، کبھی پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ریلی نکالتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں، کبھی لوگوں کو بتاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ، بھرا پڑا ہے. ٹویٹر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، آپ یوٹیوب دیکھ لیں. جو گالم گلوچ، جو گندا، جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، پاکستان کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے لائکس دیکھ لیں، ٹویٹ دیکھ لیں، ان کو کتنے لائکس ملتے ہیں، لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. عادل راجہ صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، میں نام نہیں لیتا، اس میں بھی کینیڈا میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا پاکستان دشمنی آپ نے عمران خان کو اتنا بڑا کر دیا، وہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں. اگر 24 کروڑ عوام میں، ٹھیک ہے میں ان کا موقف مانتا ہوں، عمران خان ایک قابل آدمی ہو سکتا ہے، وہ کمپیٹنٹ ہو سکتا ہے، ایماندار ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا، وہ کہتے ہیں نا کہ if there is only one way, that way is the wrong way. My way is the highway. اگر صرف اور صرف عمران خان ہی پورے 24 کروڑ عوام کا حل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رانگ حل ہے. وہ ایک انسان ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کسی نے چلے جانا، کل کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، پھر کیا پاکستان ختم؟ آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہماری 22 سال کی جدوجہد ہے، کبھی 2 دن کے لیے شیر افضل محمد صاحب آتے ہیں، وہ علی ظفر آ جاتے ہیں، کبھی شاہین وہ آتے ہیں، کبھی کچھ کو آتے ہیں. بات پھر آگے جا رہی ہے سر کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا پی ایس سی کا چیئرمین کون بنانا ہے، اس کے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا روز بیانات آتے ہیں. یہ انہوں نے 22 سال میں اسٹرکچر کھڑا کیا تھا. ہماری بڑی جمہوری پارٹی ہے، ہماری بڑی درجے، ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے فلاں ہوتے ہیں، ہر جگہ اختلافات ہیں. بس خان صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب اندر ہیں، بس خان صاحب کو گھوم رہی ہے پوری پارٹی. اوورسیز پاکستانی، میں چاہوں گا اسی پہ ہم بات کریں کیونکہ ہمارا پروگرام دیکھیے ہر چیز جو ہے شیخ صاحب وہ گھومتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا، یہ میں نے آپ کو بھیج دیا وہ ڈاکومنٹس، جی تو آپ اگر پروگرام کے اینڈ میں یہ پلیز کر دیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اوورسیز کے لیے. جی ہم نے جو ایک پروگرام جو ہے مینج کیا ہے، تو آپ پلیز اگر اس کے اینڈ میں یہ شو اپ کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور کوئی بھی کوشچن تو ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ جی صاحب. شیخ صاحب دیکھیے، ساری جو ایک سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسے زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ادھر عمران خان ہیں، تو لوگ، آپ نے کوئی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہے کہ پاکستان کی عوام کس کو چاہتی ہے؟ کیا وہ نواز شریف کو چاہتی تھی، کیا زرداری کو چاہتی تھی، یا وہ عمران خان کو چاہتی تھی؟ ہماری اگر آپ جو ہے وہ A B C D لیڈرشپ، آپ اس کو جو ہے نا وہ 9000 بندہ اندر کر دیتے ہیں. ہمارے عام ورکر جو ہے وہ باہر کینڈیڈیٹ کے طور پہ نکلتے ہیں، آپ ان کو سمبل نہیں دیتے، پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بیٹھ ہے وہ نہیں دیتے، وہ دوسرے ایسے حد تک امیز جو ہے وہ سمبل دے کر، پھر بھی عوام ایک چیز کو دیکھتی ہے کہ ان کا لیڈر عمران خان ہے، اور وہ آ کر ووٹ کرتے ہیں، اپنا بیسک رائٹ استعمال کرتے ہیں. تو 22 سال میں یا 25 سال میں جو اس نے اچیو کیا ہے یہی ہے اس کا. اور رہی بات کہ اوورسیز پاکستانی آ جاتے ہیں. شیخ صاحب، پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اور پاکستان تحریک انصاف ہو، ان میں جو مشترک ہے وہ ہے پاکستان. اس پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اس وقت اقتدار انہوں نے پی ٹی آئی کو باہر نکال کے چھین لیا ہے، حاصل نہیں کیا ہے عوام کے جو ووٹوں سے جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے. زور زبردستی، جوڈیشری، بیوروکریسی اور پاورفل ادارے، اور پھر جو ہے وہ اندر ملی
और मुल्की और गैर मुल्की जो हेल्प जो शामिल हुई है उसकी वजह से Overseas ये चीज़ जो पाकिस्तानी है क्या वो कर सकती है? वो हासिल कर ली है। लेकिन इसके बावजूद अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम बहुत ही एक टर्मोइल में हैं। पहले भी थे, चले आ रहे थे, वो बेहतर सिचुएशन कुछ हो गई थी। हम बाइज्जत तौर पे जब उन्होंने आके हमारे अटैक किया तो हमने डिफेंड किया, इंडिया ने डिफेंड किया। अब यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, आप अगर इकोनॉमी वीक कर लेंगे, आपके अंदरूनी हालात आपके कंट्रोल से बाहर चलते जाएंगे, तो आपको एक जो है वो ऐसे सबको इकट्ठा होना होगा। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये बातें अगर पाकिस्तान रहेगा तो चीज़ें जो है वो आपस में इख्तलाफात, हमारे जो नज़रियात हैं उस पर हमारी जंग जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप के जो मुखालिफ हैं वो आपकी स्टेट पे जो है वो चढ़ दौड़ने पे तैयार हैं, आप दुनिया से नज़र उठा के पाकिस्तान से बाहर देखें। Overseas इंडिया पाकिस्तान क्या क्या कर रहा कर सकती है, है? इजराइल क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, अमेरिका का जैसे किरदार बाकी क्या है, और फिर जो दूसरी वर्ल्ड जो है वो कैसे खामोश है, आपकी तरफ कौन क्यों तवज्जो नहीं दे रहा, और आप अपने मुल्क के लोगों पर कितना जुल्म करके आप क्या अचीव कर लेंगे। आप वीक होते जाएंगे, बॉर्डर आपके जो है ना अनसिक्योर होते जाएंगे, तो इन चीज़ों से आप पे जो आता है पॉलिटिकल होता है गिव एंड टेक में, आप अपनी चीज़ों को जो गलत की हैं उनमें उनको एक्सेप्ट करें, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद इनको जो है वो उनका राइट दें, फिर जो है वो आप निगोशिएशन करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कर सकती है? ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए, हमने पीटीआई अगर वो उनका लीडर जो है वो एक ईमानदार होगा तो 31 बिलियन डॉलर से अबव जो है वो रेमिटेंस हर साल हमने भेजी है पाकिस्तान में। आज अगर वो ड्रॉप हुई हैं तो वो किन पे भेजे? मिस्टर 10% के लिए, या जिन पे पनामा या दूसरे बड़े बड़े स्कैंडल है उनके लिए भेजे। तो हमें जो चीजें हैं जो चीजें जब आएगा ना, जी जो वो चीजें हैं, वो चीजें जो है वो जैसे वो अदालत में पैसा सारा पड़ा हुआ है, कोई इमरान खान उठा के अपने घर नहीं ले गया, उधर ही बैठा हुआ है, और उसके जो अदारे हैं वो पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। चलिए, हमें बहुत शुक्रिया। किसी पे जो है वो हम अपना वी स्टैंड टॉल, और हम प्राइड से अपने लीडर के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये आपको देखें कि हमारी जदोजहद डराने धमकाने से, हमें इस तरह जो है ना वो तजलील करने से कम नहीं होगी। प्रोग्राम का वो खत्म हो रहा है। मैं आपका राव ताहिर साहब आपका और सोहेल वड़ाई साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, प्रोग्राम को बस इख्तिताम से पहले सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि हस्ब मामूल मेरी आदत है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आ जाता है, खाली सजदों में तो सिर्फ दुनिया ही बसा करती है। तो हमें वो सजदा इश्क अदा करना है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, वरना हम सिर्फ देखते रह जाएंगे और वो वक्त बहुत करीब आ जाएगा कि हम अपनों से दूर हो जाएंगे। ऐसी ऊंचाइयों से बचना चाहिए हमें जहाँ से हमें लोग बहुत नीचे नज़र आए, और यही हमारा इखलाक है, यही हमारी तहजीब है, यही हमारा रवैया होना चाहिए कि लोगों के साथ हुस्न सलूक से मिलें, आपस के इख्तलाफात सियासी बुनियाद पर ना रखें, आपस में मिलें जुलें, टेबल टॉक करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद। You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। घर में
सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health Grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव naturally Greenish Natural Health Healthy living for the whole family मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC Immigration मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन की RD/MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। ICC Immigration. I was told to pay and get the money back from the cashier. Can I ever be good at finance management? Successful leadership requires a strong foundation. My School is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders. My School, the School of Leadership. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, close to Mississauga, Milton, and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snowber Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help?
That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. In this world, nothing is certain except death and taxes. But did you know that if you don't plan properly, your family can lose 25 to 50% of your hard-earned assets to taxes when you die? It doesn't have to be that way for you. For over 20 years, my team and I have been helping small business owners, corporate professionals, and wealthy families minimize their taxes and maximize their estates. Your planned future success is our passion. We look forward to helping you to maximize your financial life and legacy. Call me when you are ready. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. teamfarhan.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life.